إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، مولا ہے، رازق ہے، اور وہی ہے جو اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے جب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے، اور کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے، قادر مطلق ہے، اور ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے کی ساری چابیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک آنے والے ان مسلمانوں پر جو صحیح عقیدے پر عمل پیرا ہوں اور راہ ہدایت پانے والوں پر. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ سے پہلے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے سنی. در حقیقت ایک کتاب ہے، ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ پوری گفتگو، پوری بات آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر جماعتیں بنی. آج مسلمانوں میں ایک سب سے بڑی جماعت جو سلفیت کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے سچے دین کے خلاف، اصلی مسلمان کی شکل میں صحیح موحد مسلمانوں کے خلاف میں ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے بے حد محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد اللہ فانما انا عبد. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اتنا بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جیسے عیسائیوں نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا کہا، بعض نے اللہ کا. ایسا مت کرو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ رہنے دو. تو میں ایک بات اس سے بتا دوں کہ امام جب خطبہ شروع کر لیتا ہے تو ساری بات چیت ختم، ساری بات چیت لوگوں کی ختم ہو جانی چاہیے. یہاں تک کہا کہ اگر کوئی گڑبڑ بھی کر رہا ہے تو آپ کو یہ اختیار نہیں کہ اسے بولے خاموش بیٹھو، اگر آپ بولیں گے تو آپ کا جمعہ گیا. تو امام جب خطبہ شروع کر لیتا ہے تو آپس کی ساری بات چیت ختم، صرف امام بولے گا، نہ سلام، نہ کلام، نہ مصافحہ، نہ بات چیت، ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. صرف آپ خطبہ سنیں گے، ہم خطبہ بولیں گے، بس دو ہی باتیں ہونی چاہیے. اس کا خیال رکھیے. اس سے پہلے بھی آدمی انجانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جب بھی بات ہوتی تھی فوراً ٹوک دیتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو سکے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پھر ہم اپنی بات پر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعی ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی باتیں بتائی گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو محبت ہونی چاہیے. کتنی محبت؟ اکثر من جمیع الخلق، ساری مخلوق سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی سارے دولت، اثاثہ، جائیداد، مال سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرے.
اور محبت کرے گا تو کیا ملے گا؟ تو کہا کہ یہ ملے گا کہ ایمان کی مٹھاس اسے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اطاعتوں میں مزہ آنے لگے گا، اور کل حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے گا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی چاہت کو اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، تو یقیناً اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے جسم پر نظر آتی ہیں، اس کے لباس پر نظر آتی ہیں، اس کے سلوک میں، اخلاق میں، اٹھ بیٹھ میں، گفتار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے بیہیویئر میں، ساری چیزوں میں نظر آتا ہے کہ یہ محب رسول ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ کیسے وہ سلوک کرے؟ اس کا عقیدہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ تو ہم نے کہا کہ 4 علامتیں بتائی گئیں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ خطبوں میں ہم نے ایک علامت شاید اس کے کچھ واقعات سنے ہوں، کہ 4 علامتیں مختصر اسی مجلس میں ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ 4 علامتیں بتائی گئیں کہ یہ 4 علامتیں آپ میں مجھ میں ہیں، تو ہمارا شمار محب رسول میں سے ہے، محبان رسول میں سے ہمارا شمار ہے، اور ہم اس فوج کے ہم بھی ایک جندی ہیں، سپاہی ہیں۔ اگر وہ 4 علامتیں ہم میں پائی جائیں تو کہا سب سے پہلی بات کہا الحرص علی رؤیتہ وصحبتہ ویکون فقدہما اشد فقدا من ای شیء اخری فی الدنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی تڑپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہونا ایسے سمجھے کہ دنیا ہم سے چھوٹ گئی۔ اور یہی تڑپ کے باتیں ہم نے سنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کی بات بتائی گئی تو رونے لگے فرط محبت سے، اور انصار اور صحابہ نے دیکھا، انصاریوں نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا مکے کی طرف جھکتا دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کے مکے میں بس جائیں گے دوبارہ۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، لولا الہجرہ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، میں تمہارے ساتھ جیا ہوں، تمہارے ساتھ مروں گا۔ یہ تڑپ تھی انصاری صحابہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہ صحابی کی جن کا انتقال ہو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو کہا کہ میری تمنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤں اور جنگ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو میرا انتقال ہو جائے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تڑپ ہو، محبت ہو، شوق ہو، جذبہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پل بھر دیکھ سکیں، اس کے عوض جان، مال، متاع ساری چیزیں ہم سے لے لی جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو۔ یہ پہلی علامت ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا جو اس بات کی تڑپ رکھتا ہو کہ کم از کم دنیا میں تو نہیں، آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اٹھایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے بازو میں، بغل میں اس کا محل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر اسے پلایا جائے، کم از کم ایسا اس کی تڑپ ہو۔ ایسا ہر شخص رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی امید رکھنے والوں کو زیادہ کرے۔ اور دوسری علامت جو بتائی گئی، بذل النفس والمال دون الحبیب الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنا مال خرچ کرے، اپنی جان کو لٹا دے، جان کو فدا کر دے۔ صحابہ کرام بات بات پر کہتے تھے فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی۔ کیا میں ایسی قوم سے بھروسہ رکھ سکتا ہوں جو نمازوں میں صفوں کو برابر نہ کرے یا اپنے ٹخنوں سے کپڑا نیچے اٹھا نہ سکے؟ ایسی قوم اپنا جان دے گی؟ ایسی قوم اپنا مال اللہ کے رسول کی سنتوں کو دے گی؟ ایسی قوم سے کوئی توقع ہے؟ جن کی نمازیں ٹھیک نہ ہوں، جن کی نمازوں سنتوں کے مطابق نہ ہوں، جو اپنے جھوٹے باطل پرست جن کو انہوں نے بنا لیا ہے، ان کی آرا، ان کی اس کو چھوڑ نہ سکے۔ اگر کوئی واقعی ایسے لوگوں کا تابع دار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے مطابق ان کی باتیں ہیں، اگر وہ تابع دار ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تابع داری کو باقی رکھے، اس لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے سنت پر عمل کرتے ہیں، جس کی بھی بات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو آپ عمل کرتے ہیں، تو فبیہا ونعم، آپ سے بڑھ کر اچھا آدمی نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن باطل پرست جو علماء ہیں، جو آپ کے عقیدے کو بگاڑتے ہیں، خامخواہ کی سنتیں بتاتے ہیں، خامخواہ کے طریقے بتاتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کے ہم پیچھے کریں گے تو یقیناً
یہ شرط ہمارے اندر نہیں آئے گی بذل النفس والمال دون الحبیب الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی قربانی دیں، مال کی قربانی دیں. صحیح سنتوں پر جہاں عمل ہوتا ہے، صحیح دین کی جہاں تشہیر ہوتی ہے، صحیح دین کی جہاں تبلیغ ہوتی ہے، وہاں آپ اپنا پیسہ لگائیں، وہاں آپ اپنی دولت لگائیں. بھلے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ یرموک میں اور ایسی جنگ خندق میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو آج بھی زندہ ہیں اور اس کی باز گشت ہمیں سنائی دے رہی ہے. من انصاری الی اللہ، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی دین کا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے راستوں کو پھیلانے والا کون ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہے کہ میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی کتاب کو چھاپوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مراکز کا تعاون کروں، ایسے مراکز کو میں ڈونیشن دوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی صحیح تعلیم ہوتی ہے، صحیح تبلیغ ہوتی ہے. اس کی تڑپ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. یہ علامت ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ہے. اور اس کی مثال انہوں نے پیش کی، کہا کہ مختلف مثالیں پیش کی کہ مقداد ابن اسود نے کیسی قربانیاں جنگیں میں دی اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی قربانیاں دی. ابو دجانہ نے جنگ احد کے موقع پر اپنی پیٹھ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ کر دی، کہا کہ تیر لگتے لگتے ساری پیٹھ زخم ہو چکی. اور اسی طرح کہا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بھر رکھوالی کرتے رہے کہ کہیں اونٹ پر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر نہ جائیں، اور جب بھی گرنے جاتے تو سنبھالتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حفظک اللہ بما حفظت نبیہ، اے ابو قتادہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت ویسے کرے جیسے تم نے اپنے نبی کی حفاظت کی. یہ دوسری شرط ہے جو ہمارے اندر پائی جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اور تیسری شرط کے بارے میں کہا امتثال اوامر واجتناب نواہی. آپ کے دل میں تڑپ بھی ہے، میرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ ہے، صحبت کی تڑپ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہیں. جدائی ناقابل برداشت ہے اور جان و مال کی قربانی بھی دینے تیار ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، فرامین پر، فرمودات پر عمل کرنے کو بھی تیار ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کو بھی تیار ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیثیں جو باجماعت نماز پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے، کیا اس پر ہمارا یقین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بشارتیں جنت کے تعلق سے سنائی اس پر ہمارا یقین ہے؟ کہا کہ ساری تفصیل انہوں نے بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے صحابہ اکرام کرتے تھے. تو تحویل قبلہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. دل میں تڑپ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. یہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایسا کیجئے کہ آپ اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. ایک صحابی ہیں عصر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تو دیکھا کہ قبلہ بدل گیا ہے، اب بیت المقدس نہیں رہا، کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا ہے. اور وہاں سے سیدھے مسجد القبلتین آئے اور وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ عصر کی نماز ابھی بھی پرانے قبلے پر پڑھ رہے ہیں. کہا انی اشہد، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، قبلہ بدل چکا ہے. میں نے اللہ کے نبی کو کعبہ مقدسہ کی طرف قبلہ کرتے دیکھا. صحابہ رکوع میں ہیں، رکوع کے حالت ہی میں اپنا قبلہ بدل دیا، رکوع کے حالت ہی میں قبلہ بدل دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ رکوع سے اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لازم نہ آ جائے. اور اس سے نہیں پوچھا کہ آپ کی جماعت کیا ہے، اس مسلک کیا ہے، ساری تب کہا اللہ اور اس کی رسول کی بات کہتا ہے اور گواہی دیتا ہے. رکوع کی حالت میں بدل دیا. اور کتنے ایسے صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے حکم آتا تھا کہا انضمام بعضهم الى بعض عند النزول في السفر. صحابہ کرام سفر میں جاتے تھے، ادھر ادھر بیٹھ جاتے تھے، بکھر جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی جنگ کے میدانوں میں سفر میں جاتے اور وادیوں میں اور شعاب میں گھاٹیوں میں ادھر ادھر بکھر جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے،
मिलकर बैठो, मिलकर बैठो। सहाबाए किराम ने जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, ऐसे जमकर बैठने लगे, अगर उन पर चादर बिछाई जाए तो बीच में झोल ना आए। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर बैठने की बात कही। वो शराब जो पानी की तरह जिनकी मजलिसों में पी जाती थी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया कि शराब हराम कर दी गई, तो सहाबा ने मदीने की गलियों में शराब ऐसे बहा दी जैसे पानी बहता है। हमारे मुआशरे के अंदर कितनी ऐसी आदतें हैं, कितने रस्म व रिवाज हैं, शादियों में, मातम में, लिबास में, वज़ाक़ता में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पुकार पुकार कर कहती हैं कि बिदअत है, लेकिन हम छोड़ने को तैयार नहीं। कहते हैं कि हम मुहिब्ब रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत का तकादा यह है कि अपने वज़ाक़ता बदली जाए, अपने तरीक़े जिंदगी को बदला जाए। सुबह शाम में जो चीजें हमारी जिंदगियों में गलत दाखिल हो चुकी हैं उसे निकाला जाए, इसको कहते हैं मोहब्बत। और कहा जाएगा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं। और जैसे हमने कभी बताया था कि जंग के मौके पर दोपहर का वक्त है, सफर की हालत में आदमी भूखा होता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकिलतिल हुमुर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने गधे पकाए हैं, पालतू गधे, झाड़ी के गधे नहीं। कहा कि पालतू गधे पकाए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर कहा उकिलतिल हुमुर, अल्लाह के रसूल लोग गधे पकाकर खा रहे हैं, खामोश रहे। तीसरी बार एक सहाबी आया, कहा उफनियतिल हुमुर, अल्लाह के रसूल गधे खत्म हो गए, पका पका के देगचों में चढ़ा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करने वाले को भेजा, बोला देखो ऐलान करो, अला इन्नल्लाह व रसूलुहु, इन्नल्लाह व रसूलुहु, बेशक अल्लाह और उसका रसूल तुम ही पालतू गधे खाने से मना करते हैं। आप अंदाजा लगाएं, जंग का मौका था, धूप का जमाना था, दोपहर की भूख थी। सहाबे रसूल कहते हैं तफूरु बिल्लहम, और देगचों में जो शोरबा चढ़ रहा था, गोश्त की बोटियां शोरबे के साथ ऐसे उछल रही थी और सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया कि अल्लाह और उसका रसूल इसको हराम करार देते हैं। कोई हीला नहीं, कोई बहाना नहीं। बोला कि चलो अब तो देगचा उतरने को है, पकने को तैयार है, ऐसा करते हैं इस मर्तबा खा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से आपके हुक्म का पालन कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से आपकी जो बोले उसका ख्याल कर लेते हैं। बोला नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। जैसे हमारे बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे कैसे हीले बहाने ढूंढते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। आप मेंबर पर खड़कर बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आप फील्ड में उतरेंगे तो दीन पर, हम कहते हैं कि मुश्किल है। हम ये नहीं कहते कि दीन पर चलना आसान है, जन्नत का पाना भी तो मुश्किल है। जन्नत जो ऐसे सजाएगी उसका हासिल करना भी तो मुश्किल है, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। सहाबे कराम ने सारे देगचे उलट दिए, देगचे उलट दिए जो पक कर तैयार थे। बोला कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, अल्लाह और उसके रसूल को ऐसे हुक्म को ऐसे माना जाता है। इम्तिनाउ सहाबा मिन इस्तिखदामिल हरीर, कहा कि यरमुक की जंग में, यरमुक के जंग में मुसलमानों के खिलाफ जो लोग थे उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, मुसलमानों के बड़े बड़े लीडरों से हम बात करते हैं, बड़े बड़े लीडरों से हम सुलह सफाई की बात करते हैं। कहा ठीक है चलो बात करते हैं। उनमें से एक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, यजीद बिन अबी सुफियान नंबर 2, अबू जंदल बिन सुहैल, कई सहाबा गए कि चलो तुमसे बात करते हैं। और बात करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जो फौज थी उसका जो फरमारवा था, उसने बड़े बड़े टेंट लगाए, खेमे लगाए, और खेमे रेशम के थे, सिल्क के थे। सहाबा ने कहा कि नहीं, आपसे बात करना मंजूर है लेकिन इस टेंट के नीचे बैठना मंजूर नहीं है। बोला कि सिल्क हराम है, रेशम हराम है, इसके नीचे हम बैठकर आपसे बात नहीं कर सकते। आओ बाहर आओ, यहां बैठकर हम बात करें, भले सहरा में क्यों ना हो, नीचे रेत में क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की उम्मतियों के लिए सिल्क को हराम करार दिया है।
تو وہ صحابہ تھے ہر دم ہر جگہ اس بات کو لحاظ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری نہیں ہے. یہ تو تھی مردوں کی بات. آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام نے جب نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے جوتا نکالا تو سارے صحابہ نے نکال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیوں نکالے؟ بولا اللہ کے رسول ہم کو کیا پتا، آپ نے جوتا نکالا ہم نے نکالا. کہا کہ جبریل امین آئے بتایا کہ تمہارے جوتے میں گندگی ہے تو میں نے نکالا، تمہیں نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے نکالا تو ہم نے نکالا. یہ تو مردوں کی بات ہے. عورتوں کی بات دیکھیے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، مسکتان من ذہب، کہا کہ اس کی گود میں بچی ہے اور اس کے ہاتھ میں موٹے موٹے 2 کڑے ہیں سونے کے. اور وہ عورت کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عورت، اے اللہ کی بندی، کیا یہ 2 موٹے جو کڑے ہیں بنگڑیاں ہیں کیا اس کا زکات دیتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں بڑے بڑے بنگڑیاں کڑے آگ کے پہنائے جائیں گے، انگار کے. تو اس عورت نے قلعہما، اس عورت نے دونوں بنگڑیاں نکالی، کہا ہما للہ ولرسولہ، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں موٹے موٹے سونے کے کڑے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں زکات ہے مانتے ہیں لیکن دیتے نہیں. کہا کہ سستی، کاہلی اور اس کی بے پرواہی کہ اس سے کیا ہوگا. وہ عورت تھی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا تو فوراً اسے نکال دیا، بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. اور اسی طرح بات کہی کہ وہ جب جماعت کے بعد عورتوں کو جاتے دیکھا، نماز سے باہر نکلتے دیکھا تو کچھ عورتیں درمیان راستے سے گزر رہی تھی. اللہ کے رسول سے فرمایا یا معاشر النساء استاخرن، کہا کہ عورتوں ذرا پیچھے ہٹو، علیکن بحافات الطریق لا تحققن، کہا کہ تم بیچ راستے سے مت چلو. کہا کہ عورتوں نے جیسے ہی یہ سنا دیواروں سے چمٹ کر چلنے لگی، یہاں تک کہ کہا کہ ان کے کپڑے دیواروں میں گھسٹتے تھے. تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، تیسری علامت محبت کی ہم نے یہ مانی کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر فوری عمل کرنے کا جذبہ ہو، بہانے نہیں، اسے ٹالنے کا عذر نہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو اسے فوراً آدمی ماننے کو تیار ہو جائے. آخری بات جیسے کہا کہ آدمی جس کی آج بہت ضرورت ہے، یہ آخری بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. چوتھی علامت ذرا ٹٹولیے، دل کے نہا خانے میں دیکھیے کہ کیا یہ چیز آپ کے دل میں ہے کہ نہیں. نصر سنت والذب عن الشریعہ، آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد کرے. شریعت کے خلاف آدمی، شریعت کی بات اگر کوئی بات آ جائے تو اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کا لشکر بھیجا. وہ لشکر نکلتے نکلتے مقام جرف تک پہنچا، جرف یا وادی عقیق تک، وہاں تک پہنچا اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول بیمار ہیں، سکرات کی حالت میں ہیں. جو فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی بھیجی، وہ فوج وہاں رک گئی. اور جب انتقال کی خبر آئی تو فوج دوبارہ مدینہ آئی اور انتقال کے بعد ایک دن گزرا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہوئے، اعلان کیا لوگوں سن لو، جو بھی اسامہ بن زید کی فوج میں گیا تھا اور وہ اب مدینے میں باقی نہ رہے اور وہ فوج میں چلا جائے، جرف پہنچ جائے. حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ابھی نیا نیا ہوا ہے، بغاوت کا ڈر ہے، اگر فوج مدینے سے باہر چلے جائے گی تو بغاوت کا ڈر ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں کیسے مخالفت کر سکتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جھنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ سے باندھا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلا نفاذ حکم جو بجا لانا مجھے ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فوج بھیجی جائے، فوج روانہ ہو. کہا کہ اگر میری لاش کو پرندے بھی کھانے لگیں تب بھی وہ فوج جائے گی جس فوج کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. دوستو عزیزو، ہمارے معاملات میں
زندگی میں صبح شام میں کتنے ایسے آرڈرز ہیں وہ دین کے معاملات، دین کی عبادات کے معاملات کے اخلاق کے ایسی چیزیں آتی ہیں، اللہ اور اس کا رسول ایک بات کہتے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہماری زندگی، ہماری مادیت، ہماری زندگی دوسری بات کہتی ہے، تو کہاں کہاں ہم اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہیں، کہاں کہاں اپنے نفس کو، اپنے شیطان کو راضی کرتے ہیں، اس کا اندازہ لگائیے۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، جیسے اللہ کہا کہ دعوت انس بن النضر الی بذل الانفس، انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر جب افراتفری کا عالم ہو گیا، حضرت انس بن النضر ایک جانب آگے بڑھے اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اب ہم جنگ لڑ کر کیا کریں گے؟ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تم بھی اسی کے لیے شہید ہو جاؤ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہو، بیٹھ کر کیا کرو؟ حالانکہ خبر غلط تھی۔ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم انی اعتذر الیک، اے اللہ صحابہ نے جو کچھ کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، وابرأ الیک، میں برات ظاہر کرتا ہوں مشرکین سے جو کچھ انہوں نے کیا، اور اپنے انصار سے کہا کہ اے انصاری صحابیوں اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہے اس کا پلک جھپکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کل حشر میں آپ سے پوچھے گا۔ میں یہی بات اپنے آپ سے اور میرے سارے دوستوں سے، احباب سے، بچوں سے، میری ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ آج اسلامی شریعت لٹتی ہے، پٹتی ہے، اسلامی سنتیں بھلائی جاتی ہیں اور ایک سنت بھی اسلام کی بھولی جاتی ہے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جواب دہ ہوں گے۔ کوشش کیجیے اپنے مال، متاع، جان، قیمت ساروں کو داؤ پر لگائیے، اب وقت ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھانے کا، اور اس کاہلی، تساہل، سستی اور بے اعتنائی کو چھوڑ دیجیے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہر چیز کو ہم ایسے لے لیں کہ چلو کیا جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ اب موقع ہے کہ ہم اپنے دین کے محافظ بن جائیں، معمولی سنتوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو دین سے آشنا کرائیں، روشناس کرائیں، دینی تعلیم سے بہراور کریں۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہوگی آج کے زمانے میں ہم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دین کا محافظ بنائے، اپنے دین کا صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں روزگار عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد کی شکایت ہے کہ وہ نافرمان ہیں، یا اللہ انہیں تابع بنا دے، مطیع بنا دے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اپنی مقرب بندوں میں شامل فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.